الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہمارے قابل احترام سامعین اور معزز حضرات و خواتین، آج کا ہمارا موضوع یا ٹاپک جس پر یہ تقریر ہوگی، یہ عام سلسلہ وار دروس جو چل رہے تھے ارکان اسلام، ان سے ہٹ کر اس لیے ہے کہ وقت اور موقع اور محل کا یہی تقاضا. یہ ماہ شعبان ہے اور ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کے من جملہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں سے اللہ رب العالمین نے سال کو مرکب کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. تو انہی میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے. اس کے تعلق سے لوگ دو طرح کے ہیں، یعنی افراط اور پھر تفریط. اب افراط و تفریط کے درمیان میں کیا ہے؟ الصراط المستقیم. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور شریعت. تو اب اگر ہم افراط سے بچنا چاہیں، اور بہت سے لوگ افراط کے شکار ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ماہ شعبان بالخصوص 15ویں شعبان کے تعلق سے کم و بیش 8 کے قریب ضعیف نان اتھینٹک روایات ہیں فضیلت میں، اور 4 بالکل من گھڑت اور جعلی موضوع، یعنی ٹوٹل جو مردود روایات ہیں وہ 12 ایک درجن ہیں، یعنی تقریباً کم از کم بھی، جو ہماری نظروں میں سر دست ہیں. جبکہ ماہ شعبان کے فضائل سے متعلق ٹوٹل 2.25 روایات ہیں. 2.25 اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے وہ بذات ہی صحیح نہیں بلکہ صحیح غیر ہی ہے، یا مجموعہ طرق سے وہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. اور اس کے علاوہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو حسن اہل علم نے کہا ہے، اور دیگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے. اور حقیقتاً ان روایات کو سامنے رکھ کر آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کہ
عموماً پورے سال میں، لیکن شعبان کے تعلق سے جو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمودات ہیں وہ یہ کہ اس مہینے میں بالخصوص 15ویں شب کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالی ہر مومن مرد و زن کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ تو اب یہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں، آج جو سب ٹاپک ہیں ہمارے، نمبر 1، ہمیشہ شرک سے بچیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ خصوصاً اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ نبی سے بھی شرک کا ارتکاب ہو تو سارے اعمال رائے گاں جنہیں برباد کہا جاتا ہے، اور ہر وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے کہ اے بندہ اے خدا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے کہیں شرک کا ارتکاب ہوا تو آپ کے سارے اعمال رائے گاں ہو جائیں گے۔ تو حقیقتاً آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے 15ویں شعبان سے متعلق، اس میں ہم 3 سب ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، شرک سے ہر آدمی کی تگ و دو ہونی بھی چاہیے کہ بچے، اور فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں شرک کا ارتکاب نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی آدمی جو کہے کہ نہیں میں تو بہت پکا مومن ہوں، صوم و صلاۃ کا پابند ہوں، میرے پاس شرعی تعلیمات ہیں، یا یہ میں خبردار ہوں، واقف کار ہوں، لہذا کوئی ڈر نہیں، یا یہ کہ فلیعاذ باللہ ممکن نہیں، تو ایسا آدمی بیوقوف، جاہل اور متکبر ہے، کیونکہ جلیل القدر انبیاء بلکہ اولو العزم نبیوں میں جو سربراہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ شرک سے ہمیں بچائیں۔ اور دوسرا جو اس میں ہے ٹاپک وہ یہ ہے کہ کینہ رکھنا مسلمانوں سے متعلق، خواہ وہ مسلم سوسائٹی کے اندر ہو، مسلم گھرانوں کے اندر ہو، یا کولیگ اور رفیق کار جو ہوتے ہیں آپس میں جو ایک جگہ کام کرتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یا یہ کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کے متعلق دل کو کینے سے کیا رکھنا، شعلہ زن رکھنا، مخالف سے پہلے ہی آدمی خود اس کی تپش میں یا تمازت میں جلتا ہے، فلیعاذ باللہ۔ اور تیسرا ہمارا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے 15 شعبان میں جو لوگ بہت سے خرافات کرتے ہیں، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سلسلے میں میری نظروں سے جو روایات گزری ہیں وہ 1 درجن 12 ہیں، اور سب کی سب نان اتھینٹک، اس میں جو چند معدود چند صحیح ہیں ان کا بھی ہم باذن الواحد الاحد ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا اپنی کتاب میں سنن میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان، کہ جب 15ویں ماہ شعبان کی رات ہوتی ہے، یطلع اللہ علی جمیع خلقہ، اللہ تعالی اپنی پوری مخلوقات کا جائزہ لیتا ہے، اپنی پوری مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ تو ہر ایمان والے مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کے 6 ارکان پر ایمان رکھتا ہو، بلیو کرتا ہو، اور اس کے تقاضوں کے مطابق فرائض کو انجام دیتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو، تو ہر مومن مرد و زن کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے سوائے 2 طرح کے لوگوں کی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں کسی بھی چیز میں، خواہ وہ عبادت بدنی ہو یا مالی ہو، یا پھر ظاہری ہو یا قلبی ہو، جیسے خوف و رجا، امید، یہ تمام کے تمام قلبی عبادتیں ہیں، اعمال قلب ہیں۔ تو کسی طرح کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اسماء میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کے کام میں، نہ اللہ تعالیٰ کے نام میں، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، جن میں سے سرفہرست جو اللہ کا حق ہے بندوں پر کسی بھی اور کا نہیں ہے، وہ ہے عبادت
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جیسے یہ آیت بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہی اولاد بھی دینے والا، وہی بیٹے، وہی بیٹیاں، وہی شادی، وہی بیوی، وہی شوہر دینے والا ہے، وہی خرد و نوش دینے والا ہے، وہی آپ کو جاب دینے والا ہے، وہی آمدنی میں برکت دینے والا ہے، وہی مصائب سے بچانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، تو پھر اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ رزق سے محروم نہ کرے، کیونکہ اللہ ہی رزاق ہے اور اللہ ہی تعالیٰ بلا شرکت غیر حقیقی قوت اور مطلق قوت اور طاقت کا مالک ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کو موحد بن کر اللہ رب العالمین سے آدمی اپنی ضروریات مانگے. اور اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے، بلکہ جو روایت میں نے پڑھی وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ نصف من شعبان فیغفر جمیع خلقہ الا لمشرک ومشاہن، کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور آدمی کے. اور ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان اطلع اللہ الی جمیع خلقہ فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہم، کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی بخشش فرماتا ہے اور کفار کو ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور کینے پرورو لوگوں کو، کینہ کرنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے کینے کی آگ میں جلیں یہاں تک کہ وہ کینے سے تائب ہو جائیں، کینے کو اور حقد کو اسے چھوڑ دیں. یہ دونوں حدیث ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور اس کے علاوہ حدیث ابو موسیٰ عشرائی جو صحیح لغیری ہے اور اسی معنی میں وہ بھی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول جن میں سرفہرست کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جیسے کہ یہ روایت ہے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور آپ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا بہت خدشہ ہے. کہ اے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو، کہ اے مسلمانوں میرے بعد تمہارے بارے میں شرک سے خائف ہوں. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے اس پر استفسار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی پوشیدہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے والذی نفسی بیدہ للشرک اخوف من دبیب النمل، کہ شرک بہت مخفی چیز ہے تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے. جس طرح کہیں سیاہ پہاڑ پر تاریکی، سیاہ پتھر پر تاریکی رات میں کوئی چونٹی چل رہی ہو نظر نہیں آتی، تو شرک اسی طرح نظر نہیں آتا. شرک کی بات ایسی قسم ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، کہا کہ اے ابا بکر، اور حضرت معقل کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں تیرے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک کروں لا علمی میں، کیونکہ علم حضرت ابو بکر کیا کوئی بھی مسلمان جانتے بوجھتے شرک نہیں کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو سکھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ ہیں جن میں سے یہ راوی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں شرک بہت مخفی چیز ہے، اس کا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمانوں سے سرزد نہ ہو جائے، تو اس پر جب استفسار کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت معقل بن یسار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک لک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں دانستہ طور پر مجھ سے شرک ہو جائے، تو بچانا ہے اللہ، واستغفرک لما لا اعلم، اور جس کا مجھے علم نہیں، لا علمی میں کہیں ہو جاتی ہے تو اس کے تعلق سے میں تیری معافی، بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ تمہیں مجھے معاف کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کم اور زیادہ، قلیل اور کثیر، کم اور زیادہ شرک سے اسے بچا دیتا ہے اور ایسا آدمی بچا رہتا ہے۔ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے اللہ کہ تو مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے بچانا۔ خلیل الرحمن، کیا انہوں نے بت نہیں توڑے تھے؟ بت توڑے تھے جس کی وجہ سے باپ نے کہا وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یہاں سے نکل بھاگیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیں۔ یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے۔ اسی لیے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعین میں سے ایک عالم ہیں سلف صالحین میں سے، کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بھئی مجھ سے شرک نہیں ہو سکتا یا ممکن نہیں شرک، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے مجھے اور میری ذریت کو، وَمَن يَعْمُلُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، تو ابو الانبیاء جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس طرح کی ابتلا اور امتحان اور آزمائش سے کون بچ سکتا ہے، جبکہ شرک انتہائی مخفی چیز ہے۔ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس سے بھی شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے فَلْيَعُوذُ بِاللَّہ، ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، رزق کی قسم کھاتا ہے، پیسوں کی قسم کھاتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کی، اپنی پیشانی کی، اپنے سر کی، اپنے گھٹنوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے عیال کی، اپنے گھر کی، خیر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے کسی کی بھی کیا اگر آدمی قسم کھائے تو یہ شرک ہے، اگرچہ شرک ہے اصغر لیکن یہ شرک ہے۔ اور جس شرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی قرار دیا، پوشیدہ، کہ جس میں کوئی بھی مسلمان نہ دانستہ طور پر پڑھ سکتا ہے، یہ شرک اصغر ہے، نہ کہ شرک جلی اور اکبر یا شرک خفی جو اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ہمیشہ دین و رجا کے درمیان میں رہنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں گناہوں میں، بالخصوص شرک میں پڑھنے سے۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے میرے قابل احترام بھائیوں، وہ یہ کہ بعض ایسی چیزیں جو بہت مخفی ہیں، پوشیدہ، یعنی شرک خفی ہے، جلی نہیں، لیکن لوگ اس میں مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے کے باوجود واقع ہوتے ہیں۔ علی سبیل مثال شرک اکبر میں سے مزاروں کو سجدہ کرنا، مزاروں کو طواف کرنا، مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر نظر و نیاز وغیرہ چڑھانا، یہ تمام کے تمام شرک اکبر ہے، جس کے ارتکاب سے آدمی حجت قائم ہونے کے بعد ارتکاب کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غیر اللہ کے لیے قربانیاں وغیرہ پیش کرنا، یا اسی طریقے سے دوستی میں اللہ تعالیٰ کے دشمن جو کفار ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، ان کے ایسے تہواروں میں شرکت کرنا جہاں شرک وغیرہ ہوتا ہے۔ اور عموماً کلمہ گو مسلمانوں میں جو شرک کی بات صورتیں ہیں، ان میں سے بچوں کے گلے یا جانوروں کے گلے وغیرہ میں تعویذ وغیرہ لٹکانا، یا اس طرح تعویذ وغیرہ بنا کر گاڑیوں وغیرہ کے اندر رکھنا، شرکیہ تعویذ وغیرہ یا بدعیہ تعویذ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے دیگر بہت سی چیزیں جو تعویذ کے گنڈے کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، سیکیاں یا کچھ منتر جنتر، اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں۔ تو دوسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے کینہ۔ اور کینے، جہاں تک کینے کا تعلق ہے کہ آدمی معمولی بات سے
اپنے قرابت داروں میں یا اپنی اولاد کے بارے میں یا ماں باپ کے بارے میں یا سوسائٹی کے لوگوں کے بارے میں یا رشتہ داروں کے بارے میں دل میں آدمی کینہ بغض عداوت رکھے، ہمیشہ سازشیں بنتا رہے، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور ایمانی قوت اور ارادہ بروئے کار لا کر آدمی کو اپنے آپ کو کینے سے دور رکھنا چاہیے۔ باہمی علیک سلیک، تحائف کا تبادلہ، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو کینے سے نجات دلا دیتی ہیں، اور کہیں غلط فہمی ہو تو اس کا معالجہ کیا جائے، افواہوں اور اس طرح کی چیزوں پر، شائعات پر کان نہ دار کر۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ جس کے بعد ہم خاتمہ کرتے ہیں آج کا درس کا، وہ یہ کہ 15 ماہ شعبان کو بعض بدعات کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ شعبان شروع سے لے کر تقریباً 15 شعبان تک، اور بعض روایات میں 15 کے بعد بھی 20-25 تک کثرت سے نفلی روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے، نہ شعبان کے نہ کسی اور کے پورے روزے رکھتے، صرف ایک رمضانی کے پورے روزے رکھتے، اور ماہ شعبان کے روزے کثرت سے رکھتے۔ اور اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ سال بھر کے اعمال اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں یہ اعمال پیش کیے جائیں۔ یا ایام بھی 13-14 کے 15 کے روزے رکھے جائیں، لیکن بعین نہیں 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، شب بیداری کرنا، یہ بدعات میں شامل ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی بھی قسم کا اضافہ اور کسی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا مردود تو ہے، اور دوسرے اعمال کے لیے بربادی کا سبب، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کئی نماز پڑھنے والے آئیں گے لیکن بدعات کی وجہ سے حوض کوثر پر میری میزبانی کا شرف انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ ملائکہ بتائیں گے کہ اے نبی تیرے بعد تیرے دین کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ اور اسی طرح 15 شب کو عید کی طرح تہوار وغیرہ اور سیلیبریشن ڈے کے طور پر اسے منانا، راتوں کو 1000 رکعت کی نمازیں پڑھنا، شب بیداری کرنا، دن میں روزے رکھنا، یعنی خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان میں یہ تمام چیزیں کرنا ثابت نہیں ہیں۔ سال میں صرف 2 عیدیں ہیں جن میں اس طرح کی خوشیاں کی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں تک شب بیداری کا تعلق ہے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ یا اسی طرح ماہ رمضان کی پوری راتیں۔ اور جو بعض لوگ سورہ دخان کی آیت حامیم جو ہے جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ فیہا یغفر کل امر حکیم، تو اس سے بعد لوگ 15 شعبان کی رات کو لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ اس سے مراد شب قدر ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرغ کل امر حکیم۔ اس سے مراد شب قدر ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی، جیسے کہ اس شب کا نام اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں۔ اور باقی 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں میں نے کہا کہ 1 درجن کے قریب نان ایتھینٹک حدیثیں ہیں، انہی کو واعظین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا تو لا علمی کی وجہ سے یا صرف تقریروں میں کیا قوت اور ان کو پمپ کرنے کی وجہ سے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ